بارے دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں، علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانے کے لیے ممبر حسینی پر تشریف لاتے ہیں قبلہ علامہ ضمیر الحسن حیدری صاحب، برائے خوشنودی محمد و آل محمد۔ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، اندھیری رات پہ سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا۔ بسم اللہ۔ ممبر حسینی پر تشریف لاتے ہیں قبلہ علامہ ضمیر الحسن حیدری صاحب، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل بیت نبوت معادن الرسالت، السلام علی اسم اللہ الرضی و نور وجہ المضی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ اپنے گھر میں گل کر دیں جی، میں نے زور نہیں لگانا، واجب الاحترام بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے آرام سے، جشن پاک ہے۔ جشن کا مطلب ہے جیسے سارا سال آل محمد کی غمی میں غمی مناتے رہے، اسی طرح اس خاندان کی خوشی میں ایسے خوشی مناؤ کہ خود اللہ کہے کہ یہ مصطفیٰ ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ حسین ہے، یہ علی ہے۔ پہلا فقرہ اس پاک امام بارگاہ کی پاک دہلیز سے عزت اہل بیت محمد کی پاک ممبر کی پاک دہلیز سے آپ کی مقدس ترین سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں وہ علی ہے، اپنے گھر میں علی کو اتارا، ابو طالب کے گھر میں محمد کو اتارا۔ اب پتہ نہیں کیا مصلحت ہے، آپ کے کیا کہنے، امام زمان بادشاہ صلوات مولا کے کیا کہنے، پتہ نہیں کیا مصلحت ہے۔ اپنے گھر میں 13 رجب المرجب کو علی کو اتارا، جناب عمران کے گھر میں مصطفیٰ کو اتارا، اپنے گھر میں علی کو اتارا۔ چاچو جی، جناب عمران کے گھر میں جعفری صاحب مصطفیٰ کو اتارا۔ جلن، گھٹن، حسد، اللہ جانے کیا کیا دلوں میں پیدا ہوتا رہا لوگوں کے، کہ یہ کیا کہ اپنے گھر میں علی کو، عمران کے گھر میں مصطفیٰ کو، جناب ابو طالب کے گھر میں مصطفیٰ کو، جناب ابو طالب کے گھر میں مصطفیٰ کو اتارا۔ لوگ پریشان ہوئے، اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں خالق کائنات مولا کا اعلان فرمان موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے جسے اللہ چاہے اسے عزت دیتا ہے، جسے اللہ چاہے اسے عزت دیتا ہے، اور محمد ہے اللہ کی عزت، اس لیے اللہ نے اپنی عزت ابو طالب کو دے دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ مولا ہے اللہ کی۔ میں
آپ کے کیا کہنے، میں کسی اور نیت کے ساتھ آیا تھا لیکن بانیان کی مجبوری ہوتی. جناب عمران ابو طالب علیہ السلام نے 17 سال مصطفیٰ کو پالا پرورش کی. توجہ سامعین گرامی قدر، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی 17 سال پرورش کی. 17 سال پالتے رہے محمد ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے شہر میں، ابو طالب کے گھر میں. جو میرا اس پاک جشن میں لفظوں کو سن رہا ہے، جو اس پاک جشن میں موجود ہے، 17 سال جناب ابو طالب محمد مصطفیٰ کو پالتے رہے. محمد بڑھتا رہا ابو طالب کی آغوش میں، ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے شہر میں. محمد مصطفیٰ جوان ہوتے رہے. ابو طالب محمد مصطفیٰ کو جوان کرتا رہا. محمد جوان ہوتے رہے. اتنا جوان ہو گیا ابو طالب کے شہر میں ذات محمد مصطفیٰ کہ محمد اپنے گھر میں موجود تھے. اتنا جوان تھا، کنڈا بھی ہلتا رہا، بستر بھی گرم رہا، پانی کے قطرے بھی ٹپکتے رہے. محمد معراج سے ہو کے پھر واپس آ گیا. اتنا جوان ہوا جو جشن باغ منانے کے لیے آئے ہو. اتنا جوان ہوا، 17 سال تک سرکار ابو طالب علیہ السلام محمد مصطفیٰ بادشاہ کو پالتے رہے. یہاں پہ اپنے استاد محترم قبلہ قاری شفاقت علی حیدری صاحب ناظر اسلام، ان کا فقرہ پڑھنے لگا ہوں، جو اکثر اپنی مجالس میں فقرہ پڑھتے ہیں. اگر آپ کی سماعتیں اس فقرے کو سننے کے لیے منتظر ہیں. قبلہ فرماتے ہیں کہ 17 سال تک ابو طالب علیہ السلام محمد مصطفیٰ کو پالتے رہے. محمد مصطفیٰ کو ابو طالب پالتے رہے. محمد کو 17 سال تک ابو طالب پالتے رہے. پالا ابو طالب نے ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا. پالا ابو طالب نے تھا. اللہ کہتا ہے میں پال رہا ہوں. پالا ابو طالب، فکر آپ کی شبادوں میں نظر کرنے لگا ہوں. پالا ابو طالب نے ہے. پالا ابو طالب نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ فرماتا ہے میں نے پالا. پالا ابو طالب نے تھا. ماسٹر صاحب پالا ابو طالب نے تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے پالا. پالا ابو طالب نے تھا. جاؤ صاحب پالا جناب عمران نے تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے پالا. اور مصطفیٰ کو پالا جناب ابو طالب نے ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے پالا. استاد محترم فرماتے ہیں اگر اللہ لباس بشری میں خود زمین پہ اتر آتا تو ابو طالب علیہ السلام کی طرح خود محمد کو پالتا. اللہ اگر زمین پہ لباس بشریت میں اتر آتا، قبلہ فرماتے ایسے ہی پالتا جیسے ابو طالب نے پالا تھا. کس محمد کو؟ ٹائم کی بڑی مجبوری ہے، ابھی میں نے جشن پاک کا آغاز نہیں کیا. میری کیا اوقات، میری کیا جرت جسارت حیثیت کہ میں مصطفیٰ کی آمد بیان کروں. بات یاد ہے جناب سلمان سے ایک بندے نے کہا تھا علی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں علی کو نہیں جانتا. فرمایا نہیں میں علی کو. اس نے کہا کہ ایمان کے 10 درجے تیرے پاس ہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا جس کا مولا علی نہ ہو. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو جانتے ہی نہیں. شکایت لے کے بارگاہ رسالت محمد مصطفیٰ مولا کی بارگاہ میں چلا گیا. یا رسول اللہ جسے آپ نے ایمان کے 10 درجے دے دیے ہیں وہ سلمان کہتے ہیں کہ میں علی کو جانتے ہی نہیں. پیغمبر اعظم بات سے جناب سلمان سے مخاطب ہو کے فرماتے سلمان ذرا اپنی صفائی میں دلائل پیش کرو. جناب سلمان فرماتے جی یا رسول اللہ میں نے کہا ہے. سلمان دلیل؟ سرکار آپ نے نہیں فرمایا تھا اللہ کو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے؟ مجھے یا علی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ علی کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. جناب سلمان کہتے سرکار نہ میں محمد ہوں نہ میں اللہ ہوں کہ میں بتاؤں کہ علی کون ہے. سرکار نہ میں اللہ ہوں نہ میں محمد ہوں. لہذا میری اوقات نہیں کہ میں محمد کی آمد کا جشن پڑھوں. جشن محمد کی آمد کا اس سے سنتے ہیں جو محمد کو جانتا ہے. سرکار میرے اگر آپ کی توجہ، اگر آپ کا دل ہو، ارادہ ہو، بادشاہ کی آمد جو میرے کائنات کی عالی سرکار مولا نے پڑھی میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. بادشاہ میرے کائنات کی عالی سرکار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ مولا کی آمد شروع کی.
سرکار فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق عز و جل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ان خلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وقبل ان خلق آدم ونوحا وابراہیم واسحاق ویعقوب الى قوله وهديهم للصراط المستقيم وقبل ان خلق الانبیاء كلهم ب400 والف و24 الف سنة وخلق عز وجل معه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 حجابا حجاب القدرت حجاب العظمت حجاب المنت حجاب الرحمت حجاب السعادت حجاب الکرامت حجاب المنت حجاب الرفعت حجاب الہدایت حجاب النبوت حجاب الرفعت حجاب الحیبت حجاب الشفاعت. سرکار امیر کائنات علی بادشاہ علی سرکار مولا فرماتے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اپنے نور سے اس وقت خلق کیا تھا جب آدم بھی نہیں تھا، ابراہیم بھی نہیں تھا، اسماعیل بھی نہیں تھا، اسحاق بھی نہیں تھا، یعقوب بھی نہیں تھا، یوسف بھی نہیں تھا، یونس بھی نہیں تھا، عیسیٰ بھی نہیں تھا، موسیٰ بھی نہیں تھا. پیغمبر اعظم بادشاہ محمد مصطفیٰ علی سرکار مولا محمد مصطفیٰ کی آمد بیان کرتے ہوئے بھائی آواز بڑھا امیر کائنات علی بادشاہ فرماتے اللہ نے محمد کو اس وقت اپنے نور سے خلق کیا اور محمد مصطفیٰ کو اس وقت اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا کہ جب عرش بھی نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، جہنم بھی نہیں تھی، لوح بھی نہیں تھی، قلم بھی نہیں تھے. پھر مولا فرماتے ثم اظہر علی اللوح، پھر اللہ نے اس میں محمد مصطفیٰ کو لوح محفوظ پہ ظاہر کیا. پھر مولا فرماتے ہیں ثم اظہر علی العرش، پھر اللہ نے اس میں محمد کو عرش پہ ظاہر کیا. محمد کا اسم آیا عرش پہ. عرش پہ رہنے والے جتنے ملائکہ تھے، فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، عرش پہ رہنے والے جتنے ملائکہ تھے وہ ملائکہ عرش کا طواف کرنے لگے. وجہ کیونکہ عرش پہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، اسم محمد لکھا ہوا تھا، صرف محمد کا اسم لکھا ہوا تھا. اور جس عرش پہ محمد کا صرف اسم تھا وہ طواف کے قابل ہو گیا تو ابو طالب کے گھر میں خود ذات مصطفیٰ نازل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے.